بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین، آج ہم نحو کا تیسرا سبق معرفہ اور نکرہ کے بیان پڑھیں گے۔ اس کے اندر معرفہ اور نکرہ کی تعریف بیان کی جائے گی، پھر اس کے بعد معرفہ کی اقسام جو کہ 7 ہیں: اسم ضمیر، اسم علم، اسم اشارہ، اسم موصول، معرف باللام اور معرف بالاضافت، اور آخر میں 7ویں معرف بالندا۔ ان سب کی تعریف اور ان کی وضاحت مثال کے ساتھ، پھر اس کے بعد تمرین کی طرف چلیں گے۔ یاد رکھیے، جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں۔ جیسے زیدن، زید ایسا اسم ہے جس سے معین شخص، معین چیز سمجھی گئی۔ جیسے مثال کے طور پر کہا جائے مرد، تو مرد کہنا صرف یہ معین چیز نہیں ہے، پتہ نہیں کون سا مرد ہے، تو اگر صرف زید کہا جائے اس کی جگہ تو ہمیں معین شخص کا تصور ذہن میں آ جائے گا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ معرفہ اسے کہتے ہیں جس کا نام سامنے آتے ہی یا لکھا ہوا ہے ہمارے سامنے، جو خاص شخصیت کا تصور ہمارے ذہن میں آ جائے، وہ معرفہ ہوتا ہے۔ جیسے زید، عمر، بکر، احمد، اس طرح کے نام جن کا خاص معنی ہوتا ہے یا ان کا تصور ہمارے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے، وہ معرفہ کہلاتا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ خاص چیز یا شخص یا جگہ کو معرفہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور جس اسم سے معین چیز نہ سمجھی جائے اسے نکرہ کہتے ہیں، یعنی عام بات ہو، خاص نہ ہو۔ جیسے حجر، پتھر، تو پتھر بہت سارے ہوتے ہیں، کون سا پتھر، تو اس طرح ہمیں خاص چیز نہیں سمجھی گئی، معین چیز حجر سے نہیں سمجھی گئی، لہٰذا ایسے اسم کو نکرہ کہا جائے گا۔ اب آ جاتے معرفہ کی اقسام کی طرف، جو کہ ہم نے پہلے سن لی، 7 اقسام ہیں، ان کی تعریفات سنتے ہیں۔ اسم ضمیر، ضمیر وہ اسم جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے۔ مثال انہوں نے 3 دی ہیں: انا، انتا اور ہوا۔ یاد رکھیے، ضمیریں عام طور پر زیادہ تر صرف کے اندر استعمال ہوتی ہیں، گردانوں کے اندر، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا۔ تو یہ ہوا، ہما، ہم، یہ ساری وہ ضمیریں ہیں جو غائب بندے پر دلالت کرتی ہیں، جو ہمارے سامنے نہیں ہوگا۔ انتا، انتما، انتم، یہ جو ضمیریں ہیں یہ سامنے موجود شخص پر دلالت کر رہا ہے۔ اور انا اور نحنو، یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں یہ متکلم کے لیے ہوتی ہیں، یعنی متکلم کا معنی ہوتا ہے جو خود کلام کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اس کو متکلم کہا جاتا ہے۔ اب یا تو متکلم اکیلا خود بیان کر رہا ہوگا یا ایک ساتھ مل کر بیان کر رہے ہوں گے، کلام کر رہے ہوں گے، تو اس کو متکلم واحد اور جمع متکلم کہا جاتا ہے۔ تو ضمیر یہ ہوتی ہے، مفہوم یہ سمجھ لیں کہ ضمیر اس وقت لائی جاتی ہے کہ جب کسی شے کا، کسی بندے کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، نام پہلے لیا جا چکا ہو، پھر بعد میں اس کا جب تذکرہ کیا جائے، عربی زبان کے اندر آسانی پیدا کرنے کے لیے نام اس کا دوبارہ ذکر نہیں کرتے بلکہ اس کی جگہ ضمیر لگا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک جملہ بیان کرتا ہوں: عمر نے آج کھانا نہیں کھایا، وہ ہوٹل پر گیا، وہاں پر اس نے کھانا کھایا۔ یہ جو جملہ ہے نا، اس کے اندر میں نے عمر کا ایک مرتبہ نام لیا،
پہلے پہلے کہ عمر نے آج کھانا نہیں کھایا. پھر دوسرے جملے کے اندر میں نے اس کا نام نہیں لیا بلکہ اس جگہ ایک ضمیر لگائی. وہ اردو کے اندر وہ اردو میں ضمیر کہلاتی ہے. اسی کو عربی کے اندر ہوا کہہ دیتے ہیں. وہ ہوٹل پر گیا، یعنی اب عمر کی جگہ میں نے وہ لگا دیا، ضمیر لگا دی. اسی طرح آگے والے جملے میں نے کہا کہ وہ ہوٹل پر گیا اور اس نے وہاں پر کھانا کھایا. اس نے، تو اس بول کر میری مراد کون ہے؟ عمر. تو میں نے نام نہیں لیا بلکہ اس کہہ کر ضمیر لگا کر اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ میری مراد اس سے ہے. تو اسی طرح عربی کے اندر بھی پہلے اسم ذکر کر دیا جاتا ہے، نام بیان کر دی جاتا ہے، بعد میں اس کی طرف ضمیریں لوٹا دی جاتی ہیں. اس سے بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کس کی طرف جا رہی ہے. جیسے وہ اور اس میرے جملے کے اندر عمر کی طرف جا رہے تھے. تو یہاں پر آنا، انتا، ہوا، یہ ضمیریں ہیں جو کہ اردو کے اندر میں نے آپ کو سمجھایا کہ اس طرح یہ اسم ایسی ہیں جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرتی ہیں. تو یہ اسم ضمیر معرفہ کی ایک قسم ہے. اس سے معین چیز سمجھی جاتی ہے، کوئی نکرہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، کوئی غیر معین چیز سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ ایک معین چیز سمجھ میں آتی ہے. اسم ضمیر کو مضمر بھی کہتے ہیں. فائدہ: ضمیر کے علاوہ باقی جتنے بھی اسماء ہیں ان سب اسماء کو اسم ظاہر اور مظہر بھی کہا جا سکتا ہے. نمبر 2 پہ معرفہ کی دوسری قسم اسم علم، یعنی کسی چیز کا نام جو ہے، اب وہ کسی جگہ کا نام ہو، کسی بندے کا نام ہو، کسی شے کا نام ہو، خاص نام ہو تو اس کو علم کہا جاتا ہے. جیسے کسی بندے کا نام بکر ہو تو یہ بکر اس کا علم ہے. کسی ملک کا نام، یہ بھی خاص جگہ کا نام ہوتا ہے، یہ بھی علم ہوتا ہے. جیسے پاکستان، یہ کیا ہے؟ علم ہے. تو خاص جگہ، خاص شخص، خاص چیز کا خاص نام ہو اس کو علم کہا جاتا ہے. بکر، مکہ، النحو، عمر، پاکستان، اس طرح کے جو خاص نام ہیں جگہوں کے، چیزوں کے، وہ علم کہلاتے ہیں. یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. نمبر 3 پہ اسم اشارہ. اسم اشارہ ہم اپنی اردو کے اندر بھی اشارہ کر کے کسی کی طرف جو ہے نا وہ توجہ دلاتے ہیں. ہم اپنی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں یہ یا وہ، تو انگلیوں سے جس طرف ہم اشارہ کرتے ہیں نا تو اس کو اشارہ بولا جاتا ہے. عربی کے اندر ان کے الفاظ ہیں، جیسے حاذا ہو گیا، حاذہی ہو گیا، ذالکا ہو گیا، تلکا ہو گیا. تو یہ اسماء اشارہ ہیں. اگر عربی کے اندر یہ جہاں پر آ جائیں تو یہ معرفہ بنتے ہیں. نمبر 4 ہے اسم موصول. اسم موصول کا مفہوم یہ سمجھیں کہ وہ اسم ہوتا ہے کہ جو بعد والے جملے سے مل کر پھر کسی اور جملے کا جز بنتا ہے، اکیلا کچھ نہیں بنتا. اسم موصول اپنے بعد والے جملے سے مل کر کچھ بن کر پھر دوبارہ کسی اور کا جز بنتا ہے. جیسے اسم موصول جو ہے نا وہ بہت سارے ہیں. صاحب کتاب نے الذی اور اللتی 2 مثالیں دی ہیں. میں آپ کو اس کی ایک مثال بنا کر پیش کرتا ہوں. جیسے قرآن کریم کے اندر ہے ان الذین قالوا. ان حرف مشبہ بالفعل ہے، الذین یہ اسم موصول ہے. اب یہ اکیلا کچھ نہیں بن سکتا. یاد رکھیں انا کے بعد ہم نے اسم بنانا ہے اور انا کی خبر بنانی ہے. الذین کو ہم ڈائریکٹ انا کا اسم نہیں بنا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بعد والے جملے سے مل کر پھر جز بنے گا، پھر کچھ بن سکتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ الذین کو اسم موصول بنا دیں گے. اس کے بعد جو قالو صیغہ آ رہا ہے جو کہ ماضی کا صیغہ ہے، صیغہ جمع مذکر غائب، اس کے اندر ہم ضمیر نکلے گی. تو ہم نے قالو کو فعل بنا دینا ہے اور اس کے اندر جو ہم ضمیر ہے اس کو فاعل بنا دینا ہے.
فعل اپنے ہم ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر الذین اسم موصول کا صلہ بن جائے گا۔ تو اب یہ دیکھیں، الذین کے بعد والا جو قالو جملہ ہے، الذین اس جملے سے مل کر جو ہے نا یہ اسم موصول صلہ مل کر جو ہے نا انا حرف مشبہ بالفعل کا اسم بنیں گے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ الذین اکیلے کچھ نہیں کرتا، بعد والے جملے سے مل کر جملے کا جز بنتا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نمبر 5، معرف باللام، یعنی وہ اسم جس کے شروع میں الف لام آ جائے تو اس اسم کو معرف باللام کہتے ہیں۔ جیسے اکیلا قلم ہو تو یہ معرفہ نہیں ہے بلکہ نکرہ ہے۔ اب اسی قلم کے شروع میں القلم کر دیں، الف لام لگا دیں تو یہ معرفہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جو کتاب میں مثال دی ہوئی ہے الکتاب، تو یہ شروع میں الف لام آ گیا ہے تو یہ معرفہ ہے۔ اگر الف لام ہٹا دیں کتابن کر دیں تو پھر یہ نکرہ بن جائے گا۔ تو شروع میں الف لام آ جانا اسم پر تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ معرف باللام ہے۔ نمبر 6 پہ ہے معرف بالاضافت، وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہو، یعنی اس کو یوں سمجھ لیں مرکب اضافی، مرکب اضافی کے اندر جو مضاف ہو وہ نکرہ ہو لیکن مضاف الیہ جو ہو وہ معرفہ ہو۔ اب یہ نکرہ جو ہے اسم، یہ مضاف الیہ کی طرف اس کی اضافت ہو جائے جو کہ مضاف الیہ کیا ہو، معرفہ ہو۔ جیسے مثال دیکھیں قلم زیدن، قلم کیا ہے، نکرہ ہے، زید معرفہ ہے، قلم مضاف بن رہا ہے اور زیدن مضاف الیہ بن رہا ہے۔ تو اب قلم جو کہ مضاف ہے اس کی اضافت جو ہے وہ زید معرفہ کی طرف ہو رہی ہے۔ تو جب نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو تو اس وقت وہ اسم کیا بن جاتا ہے، معرف بالاضافت، جو کہ معرفہ کی ایک قسم ہوتا ہے۔ تو مضاف اور مضاف الیہ قلم زیدن، ایسی صورت میں یہ معرفہ کہلائیں گے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ قلم تو شروع میں نکرہ ہے تو معرفہ کیسے ہے، تو یوں جواب دیا جائے گا کہ نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو تو وہ بھی معرف بالاضافت ہو جاتا ہے، یعنی معرفہ کی ایک قسم بن جاتا ہے۔ نمبر 7 اور آخری پوائنٹ، قسم معرف بالندا، یعنی کسی اسم سے پہلے حرف ندا آ جانا، حرف ندا کا کسی اسم کے شروع میں آ جانا یہ معرف بالندا کہلاتا ہے۔ حرف ندا کا بیان آگے پڑھیں گے، بہت سارے اس کی قسمیں ہیں، الفاظ ہیں، یا ایا حیا ای حمزہ مفتوحہ وغیرہ۔ تو یہ الفاظ، یہ حروف اگر اسم کے شروع میں آ جائیں، اگرچہ وہ اسم کیا ہو، نکرہ ہو بھلے، اگر اس کے شروع میں آ جائیں یہ والے حروف تو وہ اسم اگرچہ نکرہ ہو پھر بھی وہ معرفہ کہلائے گا۔ جیسے یا رجلو، اس مثال کے اندر آپ دیکھیں رجلن جو ہے یہ نکرہ ہے اکیلے، اگر اس سے پہلے یا حرف ندا لگا دیا جائے یا کوئی اور حرف ندا لگا دیا جائے تو یہ نکرہ نہیں رہے گا بلکہ اب معرف بالندا ہو جائے گا، اور معرف بالندا یہ معرفہ کی ایک قسم ہے، یعنی یہ معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے۔ تنبیہ کے اندر یہ بیان کر رہے ہیں کہ معرفہ کے علاوہ باقی جتنے اسماء ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے نکرہ ہوتے ہیں۔ یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، جو چیز معرفہ نہیں ہوگی وہ ظاہر سی بات ہے نکرہ ہی ہوگی، جیسے عبد، مؤمن، طفل، رجل وغیرہ وغیرہ جتنے اسماء ہیں۔ ناظرین ہمارا سبق ہو گیا ختم، اب چلتے ہیں تمرین کی طرف۔ پہلی تمرین میں ہم نے سوالوں کے جواب اسباق کے اندر یاد کرنے ہوتے ہیں، دوسری تمرین کے اندر آ جاتے ہیں جس میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے، یعنی کتاب کے اندر تمرین میں غلط لکھا ہوتا ہے، ہم نے اس کو درست کرنا ہوتا ہے۔ تو آئیے نمبر 1 پہ چلتے ہیں۔ جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے نکرہ کہتے ہیں۔
تو یہ غلط ہے. درست وہی ہے جو معرفہ اور نکرہ کے بیان میں پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے سبق کے اندر کہ جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں. یہ درست ہے. نمبر 2، جس اسم کے شروع میں لام ہو اسے معرف باللام کہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ غلط ہے جملہ. درست کیا ہے؟ وہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ اسم جس کے شروع میں الف لام ہو اسے معرف باللام کہتے ہیں. یہ درست جملہ ہے. نمبر 3، جو اسم مضاف ہو اسے معرف بالاضافت کہتے ہیں. تو یہ غلط ہے. درست کیا ہے جی؟ درست سبق کے اندر دیکھیں پوائنٹ نمبر 6، یعنی معرفہ کی چھٹی قسم معرف بالاضافت. وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہو اسے معرف بالاضافت کہتے ہیں. یہ درست جملہ ہے. نمبر 4، جس اسم کے شروع میں یا ہو صرف وہی معرف بالندا ہوگا. یہ جملہ غلط ہے. درست یہ ہے کہ وہ اسم جس کے شروع میں حرف ندا ہو، یعنی جو 5-6 حروف ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف ہو تو وہ معرف بالندا ہوگا. صرف یا حرف ندا سے معرف بالندا نہیں ہوگا. تو درست جملہ سبق کے اندر پوائنٹ نمبر 7 کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ اسم جس کے شروع میں حرف ندا ہو اسے معرف بالندا کہتے ہیں. اب آ جائیں تیسری تمرین کے اندر. انہوں نے کہا ہے کہ نکرہ اور معرفہ الگ کریں، نیز یہ بھی بتائیں کہ یہ معرفہ ہے تو کون سی قسم ہے ساتوں میں سے. نمبر 1 پہ ہے جامعۃن. جامعہ، جامعۃن یہ کیا ہے جی؟ معرفہ ہے. معرفہ ہے جی، معرفہ ہے. اور کون سی قسم ہے ساتوں میں سے؟ علم. جی بالکل درست فرمایا. علم جو ہے نا یہ معرفہ کی قسم ہے. نمبر 2 پہ ہے الذین. الذین یہ اسم موصول ہے، پیچھے بھی میں نے اس کی مثال دی تھی. تو یہ معرفہ کی ایک قسم اسم موصول میں سے ہے. نمبر 3 ہے ہم. ہم وہ سب. تو یہ ضمیر کی قسم ہے اور ضمیر معرفہ ہوتی ہے. تو یہ تیسرا پوائنٹ ہم جو ہے یہ معرفہ کی قسم ضمیر ہے. نمبر 4 پہ عمر، کسی کا نام ہے یہ. تو جو کسی خاص بندے کا نام وہ علم کہلاتا ہے، اور علم جو ہے وہ معرفہ کی قسم میں سے ہے. استاذن. استاذن یہ نکرہ ہے کیونکہ کسی خاص بندے کا نام نہیں ہے. استاد کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ عام بات ہے، تو خاص نام نہیں ہے یہ، تو یہ نکرہ ہے. نمبر 6 پہ ہے الدرس. سبق. تو اگر یہ صرف درسن ہوتا تو نکرہ ہوتا، سبق کون سا پتہ نہیں. تو الف لام آ گیا تو یہ معرف باللام معرفہ کی قسم ہو گیا. نمبر 7 پہ ہے الجنت. جنت، الف لام ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے، معرف بن لام کی قسم. نحن ضمیر ہے. ضمیر چونکہ معرفہ کی قسم ہے تو یہ معرفہ ہوگا. نمبر 9 قلم زیدن. قلم ولدن، بچے کا قلم. تو اس کے اندر معرف بالاضافت پائی جا رہی ہے. قلم مضاف بن رہا ہے اور ولدن مضاف الیہ بن رہا ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا جی؟ نکرہ مخصوصہ کہلائے گا. تو یہ معرف بالاضافت ہو جائے گا. نمبر 10 ذالکا. اس میں اشارہ ہے. معرفہ کی جو ہے تیسری قسم اس میں اشارہ سے ہے تو یہ معرفہ کہلائے گا. نمبر 11 پہ ہے عثمانو. تو عثمان کسی کا علم ہوتا ہے تو یہ اسم علم ہو گیا، اور یہ اسم علم معرفہ کی ایک قسم ہے. نمبر 12 بابن. دروازہ.
دروازہ یہ عام بات ہے، کسی خاص چیز کا خاص نام نہیں ہے، تو اس کو نکرہ کہتے ہیں۔ نمبر 13 بیتن، گھر، یہ بھی کسی خاص چیز کا خاص نام نہیں ہے، معین چیز سے سمجھی نہیں جا رہی، تو یہ نکرہ کہلائے گا۔ نمبر 14 پہ غلام زیدن، غلام زیدن میں غلام مضاف ہے اور زیدن مضاف الیہ ہے، تو مرکب اضافی جو ہوتا ہے وہ معرف بالاضافت معرفہ کی چھٹی قسم ہے، تو یہ معرفہ ہے۔ نمبر 15 رمان، انار، تو یہ نکرہ ہے، کسی خاص چیز کا خاص نام نہیں ہے، کوئی سے بھی عام انار کی بات ہو رہی ہے۔ نمبر 16 حلون، میٹھا، میٹھا کسی چیز کا خاص نام نہیں ہے، معین چیز نہیں سمجھی جا رہی اس سے، تو یہ نکرہ کہلائے گا۔ نمبر 17 پہ ہے ھذا، یہ بھی ذالکہ کی طرح اس میں اشارہ ہے، اور چونکہ اس میں اشارہ معرفہ کی 7 قسموں میں سے ایک قسم ہے، تو یہ معرفہ کہلائے گا۔ نمبر 18 علی، نام ہے کسی خاص بندے کا، تو یہ علم کہلائے گا، علم معرفہ کی ایک قسم ہے۔ 19 تلکا، یہ بھی اسماء اشارہ میں سے ایک اشارہ اسم ہے، یعنی یہ بھی معرفہ کی ایک قسم اس میں اشارہ ہے جو کہ معرفہ کہلاتی ہے۔ نمبر 20 ثمرن، پھل، عام پھل، کوئی خاص پھل کی بات نہیں ہو رہی، تو یہ نکرہ ہو جائے گا۔ شجرن، درخت، تو عام درخت، کوئی خاص درخت کی بات سمجھی نہیں جا رہی، معین چیز نہیں سمجھی جا رہی، تو یہ بھی نکرہ ہوگا۔ نمبر 22 پہ ہے یا نبیو، اے نبی، اب یہاں پر دیکھیے نبیٌ اگر اکیلے تنہا آتا تو یہ نکرہ کہلاتا، تو نبی کوئی کون سا نبی، اس سے مراد پتہ نہیں چل رہی تھی، تو یا حرف ندا جب شروع میں آ گیا تو یہ معرفہ کی ایک قسم جو 7ویں ہے معرف بالندا، وہ بن گیا، تو معرفہ ہے یہ بھی۔ نمبر 23 کتبن، کتابیں، کتاب کی جمع ہے، تو کتابیں خاص کتابیں سمجھی نہیں جا رہی، معین کتابیں نہیں سمجھی جا رہی، تو یہ بھی نکرہ کہلائے گا۔ نمبر 24 اور آخری انا، یہ ضمیر ہے، میں، اس کا مطلب ہوتا ہے میں، تو ضمیریں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ بھی معرفہ ہوتی ہیں۔ تو آج کا سبق ہم نے معرفہ اور نکرہ کا تعریف اور اس کے بعد معرفہ کی اقسام، ان کو مثالوں کے ساتھ اور ان کو پریکٹیکل کر کے تمارین کے اندر ہم نے پڑھا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔